نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ کہتے ہیں دیہاتی ہم ایمان لائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، اور لیکن تم کہو ہم مطیع ہو گئے، اور ابھی داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو نہیں وہ کاٹے گا تم سے تمہارے اعمال سے کچھ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ سوائے اس کے نہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، یہی لوگ سچے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے ایک واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو اسد، تو ان کے علاقے میں قحط آ گیا تھا۔ ظاہر ہے قحط کی حالت میں لوگ کس قدر کھانے پینے کی اشیاء سے محروم رہتے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی آدمی ہیں، وہ مدینے میں آ گئے اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہماری مدد کریں، اور یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر ہم ان کے سامنے کافر بنے رہے تو شاید اتنی امداد نہ کریں، ہم مسلمان بن کر مظلوم ظاہر کر کے ان سے مدد حاصل کریں، کہ آپ خود مدد کریں، اپنے صحابہ کو کہیں کہ ہماری امداد فرمائیں۔ چنانچہ آ کر مدینے میں دعویٰ کر دیا کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں۔ حالانکہ ان کا یہ ایمان اوپر سے تھا، اندر سے ایمان کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کام انہوں نے گناہ کے کیے، جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان بھی جتلایا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیات نازل کی آخر تک۔ کل کا درس بھی انہی کے متعلق ہے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی گنوار لوگ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ لم تؤمنوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم لوگ ایمان نہیں لائے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا نام۔ اندر تصدیق ہوگی تو ایمان ہوگا۔ ظاہراً ایمان اور اندر کفر، یہ تو منافقت ہے۔ تو تم منافقت تو کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، تمہارے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ فرمایا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔
گھسا نہیں ہے ایمان. ہاں تم کہہ سکتے ہو تو یوں کہہ سکتے ہو ولیکن قولوا اسلمنا، ہم ظاہراً مسلمان ہوئے ہیں، ظاہراً فرما بردار ہیں، مخالفت نہیں کرتے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے. اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، وہ کبھی داڑھی سے کھیر رہا تھا، کبھی بالوں سے کھیر رہا تھا، ایسے ہی بے پرواہی سے وضو کر رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خوف خدا ہوتا تو اس کا اثر اس کے ظاہر پر بھی نظر آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مسئلہ ہے دل کا. اگر ہمارا دل ٹھیک ہے تو پھر ہم ٹھیک ہیں، ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے تو ہم خراب ہیں، ہم صحیح نہیں ہیں. پھر تو فرمایا کہ ابھی تک ایمان تمہارے قلوبوں میں گھسا نہیں ہے، داخل نہیں ہوا. اوپر سے کہتے رہو، 1000 مرتبہ کہتے رہو ہم ایمان لائیں. میں تو اس وقت حیران ہو گیا جب ایک ہندو کا قول سنا. وہ کہتے ہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اسلام کی. اچھا اسلام کی دعوت دیتے ہو تو اسلام کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا یہ تو میں دن میں 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں یہ کلمہ، اور یہ تو میں پڑھتا رہتا ہوں اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ہم اپنے عمل کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی ایک عمل کے لیے پڑھ رہا تھا، دل سے عقیدہ نہیں تھا، اس کا اعتقاد نہیں تھا. تو ہم لوگ بھی کلمہ جب پڑھیں تو کلمے کے ساتھ کلمے والا عقیدہ بھی ہو. لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ایمان معتبر نہیں جو اوپر سے ہو، یہ اندر سے ایمان لاؤ. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے یہ کہہ دیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب بھی تم ٹھیک ہو جاؤ، دل سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. دل سے یعنی اپنے آپ کو سیدھا کر لو، اوپر سے نا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، یہ ایک جملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے. اب تم کافر ہو، منافق ہو، اگر تم اپنی حالت بدل کر دل سے مسلمان ہو جاؤ گے اور پھر نمازیں بھی پڑھو گے، ذکر و اذکار بھی کرو گے، تو وہ جو سابقہ کفر اور منافقت کا زمانہ گزرا ہے اس کی وجہ سے اللہ آئندہ جو اخلاص کے ساتھ ایمان لائے ہو اس حالت کے اعمال کا اللہ تعالیٰ ثواب کم نہیں کرے گا. کہ دیکھو ماقبل میں تم یہ ماضی کے اندر تم منافق رہے، کافر رہے، اب پورا میں ثواب نہیں دوں گا تمہیں. فرمایا نہیں، زندگی کے جس حصے میں آدمی توبہ تائب ہو جاتا ہے اللہ اس کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائے. لا یلدکم من اعمالکم شیئا، یہ بڑا کرم ہے اللہ کا. رحیم یار خان کے علاقے میں جب جانا ہوا لوگوں نے عجیب واقعہ سنا ہے. کہنے لگے یہ مسجد ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہتے اس مسجد میں ایک آدمی ہے، داڑھی ہے، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 وقت آ کر مسجد کو صاف بھی کرتا ہے اور اذان بھی دیتا ہے. یہ وہ آدمی تھا کہ اس کی زندگی سب کے سامنے کیا بڑے لوگوں نے سمجھایا، بڑے لوگوں نے اس کو دعوتیں دی. اللہ کے بندے یہ تو لوگوں پر ظلم نہ کیا کر اور شرابیں نہ پیا کر اور برے کام نہ کیا کر. کہتے ہیں نماز پڑھا کر ایک کی نہیں سنی اس نے، کبھی بھی نہیں سنی. تو ہر ان آدمی کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ کایا پلٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رخ بدل دیتے. تو کہا کسی کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی، لیکن آج دیکھو سب سے پہلے مسجد میں سب سے زیادہ نمازی یہی بندہ نظر آتا ہے اور پابندی کے ساتھ اس کا تھا. میں نے کہا واقعہ کیا؟ ایک ہی واقعہ پیش آیا. ایکسیڈنٹ کے اندر اس کا بیٹا جو ہے وہ حادثے میں مر گیا.
بس اس کے بعد جو بدلا ہے تو اب اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا. تو اللہ جل جلالہ دل کی کیفیات کو اضطراری طور پر بھی بدل دیتے ہیں، لیکن اضطرار سے بہتر ہے کہ اختیار سے آدمی بدلے، اپنے آپ میں اپنے اندر تبدیلی لے آئے، اخلاص اور خالص اپنے آپ کو کرے. جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے اس بنو اسد قبیلے کو کہا ایمان دل سے لاؤ، یہ اگر دل سے لاؤ گے نقصان نہیں ہوگا. یہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال سے اللہ کچھ بھی کم نہیں کرے گا، یعنی یہ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے پورا پورا اجر و ثواب عطا کروں گا. ان اللہ غفور الرحیم، فرمایا اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. کامل ایمان والے لوگ کون ہیں؟ کچھ کمال ایمان کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا. اس سے پہلے یہ لوگ جب آئے تھے مدد مانگنے کے لیے قحط کے زمانے میں، تو مدینہ طیبہ راستوں پر جگہ جگہ نجاست پھیلا دی، انہوں نے گندگی ڈال دی، کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا ہوتا تھا، ادھر ادھر سارا گند مچا رکھا تھا انہوں نے. تو یہ ایمان کی نشانی ہے کہ اگر تم رسول کے شہر میں آئے ہو تو یہی کام کرنا تھا تم نے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بتا دیا ایمان اندر نہیں داخل ہوا، اندر ایمان داخل نہیں ہوا. اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی، کیا؟ مسجد کو صاف رکھنا اور راستوں کو صاف رکھنا بھی ایمان کی نشانی ہے. کسی کو تنگ نہ کرنا، اپنا کوڑا دوسرے کے دروازے پہ ڈال دینا، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. یہ ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ دوسروں کو بھی تکلیف سے بچاؤ. تو فرمایا یہ جو مدینے میں آ کر جگہ جگہ تم نے نجاستیں پھیلا دی ہیں اور گند پھیلا دیا تم نے، یہ تمہاری ایمان کی نشانی ہے. اللہ نے اس بات پہ بھی ان کو ڈانٹا ہے. فرمایا کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. اور ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد آپ دیکھیں ہم لوگ تو مومن ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہے، لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے. اسلام کے، شریعت کے، قرآن کے، حدیث کے کسی بھی فرمان، کسی قول و فعل کے بارے میں ایمان کی نشانی یہ ہے کہ شک نہ کریں. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. تو اگر شک پیدا ہو گیا کسی بھی دینی کام میں تو معلوم ہوتا ہے ایمان کامل نہیں ہے. ثم لم یرتابوا، باقی یہ تو ٹھیک ہے، ہر ایک بندہ کہتا ہے میرا اللہ پر بھی ایمان ہے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہے، لیکن بعض چیزوں میں شک پڑ جاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو شک پڑ جاتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ اور بڑے ذہین فتین لوگ، ان کو بھی شک پڑ گیا. تاریخ میں واقعہ محمود غزنوی کا ہے، اس کو بڑا شک پڑ گیا تھا ایک مرتبہ، قیامت قائم ہوگی اس میں شک پڑ گیا محمود غزنوی کو. اب اتنا عظیم بادشاہ ہے. دوسرا یہ تھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. کیا یہ بھی شک ہے؟ یہ بھی ایسا بھی ہوگا. تیسرا یہ تھا کہ اس کو سبکتگی کے بارے میں شک تھا کہ میرا باپ ہے یا نہیں، میں سبکتگی کا بیٹا ہوں یا نہیں، اس کی اولاد میں سے ہوں یا نہیں. تو محمود غزنوی کو یہ تین باتوں میں شک پڑ گیا، اپنے نسب کے بارے میں، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں ہیں، قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی. تین چیزوں کے بارے میں محمود غزنوی کو شک پڑ گیا. تو ظاہر ہے اگر اسی حالت میں اگر موت آ جاتی تو کیا بنتا، لیکن اس کا شک، اس نے شک نہیں رہنے دیا بلکہ پریشان رہتا تھا، اے اللہ مہربانی فرما کبھی تو میرے اس شک کو دور کر دے. ظاہر ہے اس وقت سمجھانے والے، مشورہ دینے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، لیکن شک جاتا ہی نہیں، دل میں بیٹھ گیا ہے، پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ تین باتوں میں شک ہو تھا. ایک مرتبہ رات کو اپنے وہ لو لشکر کے ساتھ نکلا باہر، تو ساتھ ساتھ چراغ بھی تھا، اور چراغ سونے کا تھا، سونے کا چراغ، اور وہ اٹھا کے آگے آگے جا رہا تھا. رات کا وقت تھا، ایک آدمی اور محمود غزنوی چل رہا تھا.
آگے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک طالب علم ہے اور وہ کوئی کتاب لے کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ مطالعہ کر رہا ہے، اور قریب ہی ایک آدمی کی دکان ہے اور اس کا چراغ جل رہا ہے اور یہ اس کے پاس تھوڑا سا دور بیٹھ کے مطالعہ کر رہا ہے۔ پوچھا کہ بھی باہر نکل کے کیوں مطالعہ کر رہا ہے تو؟ بادشاہ تھا، وہ خبر گیری کرتا تھا لوگوں کی۔ کہا میرے پاس تو چراغ نہیں ہے، چراغ تو ہے لیکن تیل اس کے اندر ڈالنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے میں یہاں آ گیا ہوں کہ ضروری مطالعہ کرنا تھا اور کتاب کو دیکھنا تھا، تو اس وجہ سے میں یہاں آ گیا ہوں۔ کہا اچھا؟ کہا دل میں آئی بادشاہ کے، یہ چراغ اس کو دے دو۔ وہ چراغ سونے کا تھا، یعنی وہ کوئی عام مٹی کا نہیں تھا، وہ یہ اس کو دے دو، سونے کا چراغ۔ وہ تو طالب علم چھلانگے لگاتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا رات کو سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے سبکتگی کے بیٹے، پہلا اشکال تو یہیں سے ختم ہو گیا۔ اے سبکتگی کے بیٹے، سبحان اللہ، یہ نعمت کس کس کو حاصل ہوتی ہے۔ اے سبکتگی کے بیٹے، خدا تیری ایسی ہی عزت کرے قیامت کے دن جیسے تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے۔ تینوں اشکال ختم ہو گئے، یعنی تینوں اشکال کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث بھی ہو گئے، اور ساتھ ہی فرمایا قیامت کے دن اللہ تیری عزت کرے اے سبکتگی کے بیٹے۔ وہ اٹھا تو سینہ پاک اور صاف تھا، ہر قسم کا شک ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے قرآن نے زور دیا ہے ایمان لانے کے بعد اسلام کے کسی بھی کام کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ ہمیں یقین ہو کیا؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں یقین ہو کہ حدیث اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہمیں یقین ہو کہ نماز اللہ کا حکم ہے، ہمیں یقین ہو کہ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے۔ فرائض کے بارے کسی چیز کے بارے میں ہمیں شک نہ ہو۔ ثم لم یرتابوا، فرمایا ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا۔ اور کیا نشانی ہے ایمان والوں کی؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، دین کے لیے مکمل کوشش کی۔ فرمایا اگر ایسے لوگ اپنی زبان سے کہیں ہم ایمان والے ہیں تو اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، لیکن تمہارے اندر تو کوئی نشانی نہیں پائی جاتی۔ بنو اسد کو کہا کچھ کام کیا نہیں اور کہتے ہم ایماندار ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ فرمایا یہ صفات پیدا کرو۔ تو آج کے درس کی اہم بات یہ ہوئی کہ ایک تو مسجد کو صاف رکھنا ہے، راستوں کو صاف رکھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کی کسی بات کے بارے میں شک نہیں کرنا بلکہ مکمل یقین کے ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یقینی ایمان نصیب فرمائے۔